رہی صحیح یہ جو میرا جسم میری مرضی والی رب نے بتایا نا، وہ جلوس نکالنے کے فوراً بعد یہ کرونا آیا، تیرا جسم تیری مرضی۔ اب ذرا اپنے جسم سے یہ ماسک کٹا کے دکھانا۔ رب نے کہا گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلتا، ٹیڑھی انگلی سے بھی نکالنا پڑتا ہے۔ تم کہتے تھے کیا عورت کو قید کیا ہے، پردہ الرجک ہوتی ہے، اس سے سانس گھٹتا ہے۔ اب ہر ایک منہ چھپائے پھر رہا ہے، چاہے مادہ ہے یا نر ہے یا عورت ہے یا مرد ہے، سب نے گلوز بھی پہنے ہوئے ہیں۔ ٹرمپ جیسا کہتا ہے کہ مسلم اسکارف پہنو، منوایا یا نہیں؟ تمہیں ویسے سمجھ نہیں آتی تھی، اب تمہیں ڈاکٹر کہتے ہیں دن میں 3-4 بار اپنے نتنوں میں پانی ڈالو، اب تمہیں وضو کی حقیقت سمجھ میں آ رہی ہے، تمہیں اب جناب یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں، رب نے بتایا ہے۔ اتنی بڑی طاقت ہے تو بتاؤ، تم اتنی بڑی طاقت رکھتے ہو تو اس چیز کو ختم کر کے دکھاؤ۔ نہیں نہیں نہیں، واللہ غالب علی امری، اللہ کا حکم غالب ہوتا ہے یا نہیں؟ بولو۔ انہوں نے تو کتنے اثرات عورتوں پہ کیے کہ یہ جناب عورت کو تو غلام بنا دیا ہے، مرد کا غلام، عورت تو آزاد ہے۔ کس نے کہا ہے کہ عورت قید ہے؟ ہاں، کپڑے نہ ہونے کا نام تمہارے یہاں آزادی ہے، تو ایسی آزادی کوئی بھی غیرت مند انسان، مسلمان نہیں غیرت مند انسان اس کو قبول نہیں کرے گا، اس آزادی کو۔ مسلمان ہونا تو بڑی بات ہے کہ جی یہ شوہر نے عورت کو غلام بنایا ہوا ہے، یہ او بھائی اللہ کے نبی کی تعلیم کو دیکھو، اسلام کے اوپر کیوں الزام لگاتے ہو؟ اسلام نے تو اس عورت کو گھر کی ملکہ بنایا ہے۔ کسی عالم سے کسی نے کہا یہ عورت مرد کی غلام بنی ہوئی ہے، اس کے آگے یوں اس کی بات ماننا، اس کے یہ کرنا، یہ کیا ہے؟ اسے آزادی دی جائے۔ انہوں نے اس کو جواب دیا، میاں بات سنو، یہ تو تمہارا ذہن ہے کہ یہ غلام ہے، حالانکہ غلام نہیں، ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ ایک محبت ہے، یہ ایک تعلق ہے۔ اس تعلق کی بنیاد پہ دونوں ایک دوسرے کا کام کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں۔ لیکن اگر تم یہ کہتے ہو کہ عورت کو مرد کا غلام بنایا ہے، تو اگر عورت کو ایک مرد کا اللہ نے غلام بنایا ہے تو کئی عورتوں پر سردار بھی تو ملکہ بھی تو بنایا ہے۔ کہتے کیسا؟ کہ اگر اسی عورت کے 6 بیٹے ہیں، یہ 6 بیٹے مرد ہیں، اب ان 6 مردوں کو اس عورت کا غلام بنایا یا نہیں؟ جھک کے رہنا، ماں کے آگے آواز اونچی نہ ہو، جو بولے وہ کرنا، جہاں بیٹھے بیٹھو، جا کے کھڑے ہو۔ اسی عورت کے بھانجے بتیجے، اب ان کو بھی اس عورت کا غلام بنائے یا نہیں؟ اس عورت کے پوتے نواسے، وہ بھی تو مرد ہیں، پوتے نواسے، اس کے بھی تو اس کو غلام بنائے، ان کو سردار بنائے نہیں اس عورت کو۔ اگر ایک مرد کا غلام اللہ نے اس کو بنایا ہے تو کئی مردوں کے اوپر اللہ نے اسے سردار بھی تو بنایا ہے۔ ایک چیز نظر آتی ہے کہ جی عورت کو وراثت میں ایک حصہ، مرد کو 2 حصے ملتے ہیں، مرد کو 2 حصے۔ او بھائی، اول تو بات یہ ہے یہ عورت کسی اور کی کفالت میں ہے، اللہ نے اس کی کفالت کا ذمہ کسی اور کے ذمہ لگایا ہے۔ عقلاً دیکھا جائے تو اس کو تو ایک حصہ بھی نہیں ملنا چاہیے تھا، لیکن اس کو 2 حصے، ایک حصہ کون کہتا ہے مل رہا ہے؟ ایک تو مل رہا ہے۔ باپ مر گیا، بیٹے کو 2 حصے، بیٹی کو 1 حصہ، لیکن بیٹے کو تو یہاں ایک ہی حصہ مل رہا ہے، یعنی باپ کی طرف سے 2 حصے مل رہے ہیں۔ لیکن اس عورت کا شوہر مر گیا تو اس کو شوہر کا بھی حصہ ملے گا یا نہیں؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ اور جی یہ کوئی بات ہے یار؟ عورت کو، مرد کو طلاق کا اختیار ہے، عورت کو کیوں نہیں ہے؟ یار میں بریک میری فیل نہ ہو جائے، پھر چھوڑو کچھ اور، میں مولانا منظور مینگل نہ بن جاؤں۔ اس کو طلاق کا اختیار کیوں نہیں ہے؟ کسی بزرگ سے کسی نے کہا مجھے یہ سمجھ نہیں آتا، یہ تو عورت پہ ظلم ہے۔ انہوں نے کہا میں یہاں سے صدر جاؤں اور بس میں بیٹھوں اور کرایہ میں نے صدر کا لیا، ناگن سے صدر جا رہا ہوں، مجھے اختیار ہے یا نہیں ہے کہ میں لسبیلا میں اتر جاؤں؟ ہے یا نہیں؟ بولو بھائی، میری مرضی ہے، پیسے میں نے تجھے پورے دیے، میں اتر جاؤں؟
لیکن اگر میں مزدور پکڑ کے لاؤں اور کہوں بھائی شام 5 بجے تک تو نے کام کرنا اور اتنی دیہڑی ہے یہ 1000 روپے، اب وہ مزدور اگر دن کو 12 بجے کھسکنا چاہے اس کو اختیار ہے؟ کیوں بھائی؟ پابند کیا ہے نا کہ اتنے عرص ٹائم تک کے لیے۔ لیکن اگر اس مزدور کو میں ہی 12 بجے بھیجنا چاہوں، تنخواہ میں دیہڑی پوری دوں گا، لیکن میں کہوں جا یار گرمی آج ذرا جا تو گھر پہ جا کے آرام کر، مجھے اختیار ہے یا نہیں؟ کہ یہی چکر ہے، مرد عورت کا ایک معاہدہ ہوتا ہے، مرد مہر دیتا ہے، اس عورت کے اوپر خرچے کی ذمہ داری لیتا ہے، نان نفقے کی، یہ ایک معاہدہ کر کے، اور یہ معاہدہ ساری زندگی کے لیے ہوتا ہے کہ میں نے تمہیں اتنا مہر دینا ہے، اتنا نان نفقہ دینا ہے، یہ سارا۔ اب اگر عورت کو اختیار طلاق کا ہوتا نا تو ادھر مرد نے 5 لاکھ مہر رکھا ہے، اور جناب یہ مہر ادھر اس نے رات کو مہر لیا، صبح عورت طلاق دے کے چھٹی، وہی مزدور کی طرح کہ 5 بجے تک کا ٹائم تھا لیکن جناب 12 بجے کھسک گیا، تو اس کو اختیار ہے؟ خرچہ میں نے کیا ہے، کوئی معاہدہ دنیا کے لحاظ سے ہم دیکھیں، اگر کاروباری لحاظ سے، ہاں اگر یہ مرد جس نے مہر بھی دیا ہے، نان نفقہ بھی دیتا ہے، ساری زندگی کے لیے ایگریمنٹ ہوا ہے نا، نکاح تو اسی کا نام ہے بھائی، متع نام ہے، نکاح نام ہے شریک حیات، ساری زندگی حیات، شریک حیات ساری زندگی کی شریک، اور متع نام ہے شریک دو رات، ایسی بات ہے نا، یہ ایک رات، یہی تو فرق ہے نا متع میں اور نکاح میں۔ تو اب یہ معاہدہ ساری زندگی کا ہے۔ اب اگر عورت کو اختیار ہوتا، ادھر جناب 5 لاکھ مہر رکھا اس سیانی نے، اور دوسرے دن کا مجھے طلاق ہے، مجھے طلاق ہے، مجھے طلاق ہے، آئی ایم گوئنگ ٹو ہوم ولم بچے اکشے، اب وہ مجھے بتاؤ کیا ہوتا؟ اس کو بات سمجھ میں آ گئی، یار واقعی پیسوں والی بات کرو نا، میمن پارٹی کو خاص کر زیادہ سمجھ میں آتی ہے کہ بات تو یار صحیح ہے کہ اللہ کے بندے، ہاں یہ آپشن دیکھو پھر بھی شریعت نے دیا ہے کہ نکاح کے ٹائم اگر مرد اپنے اختیار سے نکاح کے وقت عورت کو طلاق کا حق تفویض کرے تو کر سکتا ہے۔ نکاح کے خانے میں یہ آپشن لکھا ہوا ہوتا ہے، کیا مرد نے عورت کو نکاح کا طلاق کا حق تفویض کیا یا نہیں؟ تو نکاح کے وقت اگر یہ شرط لگائی جائے کہ مرد عورت کو طلاق کا اختیار دے کہ اپنے کو خود بھی طلاق دے سکتی ہے، تو شریعت نے آپشن رکھا ہے وہ یہ اختیار لے سکتی ہے، لیکن عام طور پر ایسا ہوتا نہیں اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ لیکن پھر بھی عورت کے حقوق کو دیکھیں کتنی شریعت نے خیال رکھا، اس کا حق دیا ہے۔ اسلام پر اعتراضات، یہ ساری چیزیں یہ بونگے قسم کے سوالات ہوتے ہیں۔ اسلام حق تھا، حق ہے، اور اسلام ہی حق رہے گا، اور غالب تھا، غالب ہے، اور اسلام انشاءاللہ غالب رہے گا۔